بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں غزوہ بدر کے احوال بیان کیے گئے تھے، اور بالخصوص غزوہ بدر معرکہ بدر کے اندر مسلمانوں کی قوت و طاقت افرادی لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ ضعف، کمزوری، اسلحہ اور افرادی قوت کی کمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس پہلے معرکہ کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ آج کی آیت کے اندر دنیا کے مال و متاع کے متعلق ذکر ہوگا کہ دنیا کا مال و متاع اللہ نے لوگوں کے لیے یہ ایک پسندیدہ چیزیں بنائی ہیں، لیکن وہ سب آزمائش کے لیے ہیں، اور اصل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آخرت کے اندر بندہ مومن کے لیے جنت کے اندر اصل اور حقیقی نعمتیں وہاں اس کو عطا ہوں گی۔ زین للناس، آراستہ کی گئی انسان کے لیے، حب الشہوات، انسان کی پسندیدہ خواہشات، ان کو مزین کیا گیا، سنوارا گیا۔ اب وہ کون سے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کیے ہیں۔ یہ من تبیزیہ ہے کہ ان انسانی پسندیدہ خواہشات میں سے فرمایا من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اوپر نیچے ڈھیر، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل، اور گھوڑے، المسومہ، نشان لگائے ہوئے، والانعام، اور چپائے، والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں حسن المآب، بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ دنیا بھی عارضی ہے، دنیا کا سارا مال و متاع بھی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زین للناس، یہ لوگوں کے لیے دنیا صرف مزین کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے، حقیقتاً یہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے زین للناس، یہ لوگوں کے لیے اس کو مزین کیا گیا ہے، صرف آزمائش کے لیے۔ کون ہے جو ان خواہشات کے اندر مبتلا ہو کر اللہ اور آخرت سے غافل ہوتا ہے، اور کون ہے جو ان خواہشات سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا لگاؤ رکھتا ہے؟ یہ صرف انسان کی آزمائش کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، انسانی خواہشات کی پسندیدگی والی چیزوں کو مزین کیا گیا، سنوارا گیا۔ اب ان میں سے سب سے پہلے ذکر کیا من النساء، عورتیں۔ عورت کے متعلق سب سے انسان کی پسندیدہ چیز، جس سے انسان کو الفت، محبت اور راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی عورت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، فرمایا میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دینے والا جو فتنہ ہے وہ عورتیں ہیں۔ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، عورتوں سے بڑھ کر ضرر رساں، تکلیف دے، نقصان دے، عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔
اور اس عورت کے ذریعے بڑے بڑوں کو پھسلایا گیا، بلم بعورہ جیسے بھی عورت کے جانسے کے اندر آئے اور اللہ کے نبیوں کی گستاخی کی۔ تو فرمایا عورت جو ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد مردوں کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی آزمائش عورت، سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، جو سب سے زیادہ اس کو نقصان ضرر پہنچانے والی چیز ہے۔ اور اسی کے متعلق فرمایا الدنیا متاع، دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری متاع ہے، سارا کا سارا مال ہے دنیا، یا متاع کا معنی نفع کی چیز، ساری دنیا جو ہے یہ دنیاوی نفع کی چیز ہے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین جو فائدے کی چیز ہے فرمایا وہ نیک بیوی ہے۔ دنیا ویسے ساری کی ساری جو ہے وہ مال و متاع ہے، لیکن اس دنیا کے مال و متاع میں سرکار نے فرمایا سب سے اعلیٰ ترین دنیا کی جو چیز ہے المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ ان نظر الیہا سرتہ، کہ اگر مرد بیوی کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اگر مرد بیوی کو حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اور اگر مرد اپنی بیوی سے غائب ہو، گھر سے باہر گیا ہوا ہو، گھر میں موجود نہ ہو، إِنْ غَابَ عَنْهَا تو حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، تو اپنے خاوند کی غیر موجودگی کے اندر اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ فرمایا ایسی عورت دنیا کے اموال میں بہترین مال ہے، یہ نیک عورت۔ اور اس کی پھر سرکار یہ نشانیاں اس نیک عورت کی بیان فرمائی۔ تو جو آزمائش کی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا۔ والبنین، بیٹے، کیونکہ بیٹے ہوں تو بزرگان دین فرماتے ہیں پھر بھی آزمائش ہے، بیٹے نہ ہوں، اولاد نہ ہو، پھر بھی آزمائش ہے۔ اگر ہوں تو پھر ان کے معاملات میں بندہ ساری زندگی الجھا رہتا ہے، اور اگر نہ ہو تو ان کے نہ ہونے کے غم کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔ تو فرمایا بیٹے جو ہیں یہ بھی آزمائش ہیں۔ والبنین، اور اس اعتبار سے بھی آزمائش کہ کسی کے ہاں بیٹے ہوں اور ان پر دنیاوی اعتبار سے وہ فخر کرے تو پھر اسی آزمائش میں وہ پھنس جائے گا۔ فخر نہ کرے، غرور تکبر نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا انعام ہے، اللہ یہ رحمت اور انعام اور نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ کرے کہ میرے پاس اولاد ہے تو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو اپنی با اولاد ہونے کے تانے دے اور اپنی افرادی قوت کے زیادہ ہونے کے تانے دے۔ فرمایا یہ بھی آزمائش ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، اوپر نیچے ڈھیر، قناطیر قنطار کی جمع ہے، من الذهب والفضہ۔ قنطار کسے کہتے ہیں؟ بعض مفسرین نے فرمایا قیلا 40,000 کہ کسی کے پاس 40,000 دینار ہوں تو یہ اس کو قنطار کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا 1,000 دینار ہوں، کسی نے کہا 60,000 دینار ہوں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قنطار کی وضاحت اس طرح فرمائی۔ سرکار نے فرمایا من قرأ 100 آیۃ لم یکتب من الغافلین، جو بندہ ہر روز 100 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہے اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جو قرآن پاک کی روز 100 آیتیں پڑھے اس کا نام غافل بندوں میں نہیں لکھا جاتا۔ ومن قرأ 100 آیۃ الی 1000، اور جو بندہ 100 سے 1000 آیتوں تک روز قرآن پاک کی تلاوت کرے فاصبح له من القنطار من اجر عند اللہ، تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 1 قنطار اس کے لیے اجر ہے۔ والقنطار مثل الجبل العظیم، فرمایا قنطار بہت بڑے پہاڑ کی مثل ہے، 1 قنطار بہت بڑے پہاڑ کی مثل۔ تو یہاں پر عمومی جو معنی متراجم نے کیا ہے
مفسرین نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یعنی جس کے پاس وافر مقدار میں سونا چاندی ہو تو اس کے پاس وافر مقدار میں سونے چاندی کا ہونا یہ بھی آزمائش کا سبب ہے کہ وہ اس سونے چاندی کی اللہ کی بارگاہ میں اس کا حق، اس مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہ اگر زکوٰۃ ادا کرے تو پھر اس نے اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کر دی ہے، اور زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرتا تو وہ پھر قارون کے طریقے پر چل کر وہ کنجوسی کر رہے، پھر اس کا مال اس کے لیے قبر کے اندر بھی عذاب کے طور پر مسلط ہوگا، اور اس مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ مال آخرت کے اندر بھی اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ والخیل المسومۃ، خیل مسومہ گھوڑا، مسومہ جس کو نشان لگایا گیا، نشان زدہ گھوڑے یعنی عمدہ گھوڑے، جو اعلیٰ ترین گھوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹھپا لگا کر، مور لگا کر ان کو نشان زدہ کر دیا جاتا ہے، جو اعلیٰ ترین نسلی گھوڑے جو ہوتے ہیں ان پر نشان لگائے جائے، جیسے فوج کی بیرکوں کے اندر وہ استعمال ہونے والے فوجیوں کے وہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عربی گھوڑا ہے اللہ کی اجازت سے ہر روز وہ دعا کرتا ہے، فجر کے وقت وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ رب العزت میرا جو مالک ہے، میرے مالک کے دل کے اندر اس کے مال اور اس کے اہل سے میری محبت اس میں زیادہ ڈال، میری محبت اس میں زیادہ ڈال۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے کی پیشانی پر، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر فرماتے کہ اس گھوڑے کی پیشانی کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اس کی پیشانی کے اندر برکتیں، اس کے گردن کے بالوں کے اندر ہاتھ پھیر کر فرمایا اس کی گردن کے بالوں کے اندر برکات ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مفسرین اسی آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ ان اللہ عرض لآدم جمیع الدواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام قسم کے جاندار پیش کیے، چوپائے ہر قسم کے پیش کیے، اور فرمایا قیل لہ اختر منہا واحدا، ان میں سے کوئی ایک چوپایا اپنے لیے پسند کر لو، یعنی سواری کے لیے، سفر کے لیے ایک چوپایا، ایک جانور اپنے لیے پسند کر لو۔ فاختار الفرسہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کا انتخاب کیا، حضرت آدم نے گھوڑے کا انتخاب، جب تمام چوپایوں میں سے گھوڑے کا انتخاب کیا تو پھر کہا گیا فقیل لہ اخترت عزک، آپ نے اپنا عزت و احترام اس کا انتخاب کر لیا، یعنی کہ گھوڑے کی سواری کے اندر عزت و احترام ہے۔ اس پرانے دور میں بھی، جس دور میں بھی یہ گھوڑا ہوا ہے، عزت و احترام کا باعث ہے۔ آج بھی کوئی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو باعث عزت اور باعث احترام ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ آج کل تو جدید دور کے اندر کوئی خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کو باعث عزت سمجھتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کے اندر یہ شان و مرتبہ رکھ دیا ہے۔ لیکن یہی گھوڑے اگر وہ دنیاوی روب اور دبدبے کے لیے رکھتا ہے، اپنی شان و شوکت، تکبر، غرور کے طور پر، تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور اگر یہی گھوڑا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کرتا ہے، اس کو پالتا ہے اس نیت، اس مقصد کے لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں بطور جہاد کام آئے گا، تو وہی گھوڑا پالنا اس کے لیے ثواب کا بھی باعث ہوگا اور برکات کا بھی باعث ہوگا۔ والانعام والحرث، فرمایا نشان زدہ گھوڑے یہ بھی دنیاوی زیب و زبائش میں سے ہیں، اور اسی طرح چوپایوں کے اندر جو معروف چوپائے ہمارے گھروں کے اندر استعمال ہونے والے، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، جن سے ہم دودھ کا بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، جن سے ہم گوشت کا بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ چوپائی مراد ہے۔ والحرث، اور کھیتی باڑی، کھیت، فصلیں، باغات، یہ بھی انسان کی زیب و زیبائش کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے فرمایا یہ دنیا، حالانکہ من کہہ کر ساری نہیں،
من کے ذریعے بعض چیزوں کو، یہ صرف چند چیزوں کو اللہ نے بیان کیا جو عام معروف جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ہیں، تو ان چند چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ یہ انسان کی پسندیدہ چیزیں ہیں، اور ان پسندیدہ چیزوں کے اندر انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ سونے چاندی، یہ مال و متاع، کیونکہ حدیث پاک میں آتے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب احب ان یکون لہ وادیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی بندے کے پاس پوری ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہو، ایک وادی کہتے ہیں وہ پہاڑوں کے دامن میں جو جگہ ہوتی ہے خالی، اس کو وادی کہتے ہیں، ایک وادی بھری ہوئی سونے کی ہو، احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ پھر بھی یہی خواہش کرے گا کاش کہ میرے پاس 2 وادیاں ہوتی، اس کو بھی تھوڑا سمجھے گا اور خواہش کرے گا یہ ایک نہ ہوتی، میرے پاس 2 ہوتی۔ یعنی جتنا مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس کو کم ہی محسوس ہوتا ہے، یہی سوچتا ہے کاش کہ اس کا ڈبل ہوتا، میرے پاس زیادہ ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں لن یملأ فاہ الا التراب، پھر مٹی ہی اس کے منہ اور پیٹ کو بھر سکتی ہے، کہ اس کا پیٹ منہ جو ایک وادی سونے کی اس سے نہیں بھر رہا، کہتا 2 وادیاں ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے لالچی بندے کا پیٹ، اس کا منہ جو ہے پھر مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے، دنیاوی یہ اس مال و متاع سے اس کا پیٹ یا منہ نہیں بھر سکتا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ يَشَاءُ، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف رجوع فرماتا ہے، جس کی چاہتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چند چیزیں گن کر بتا کر، عورتیں، بیٹے، یہ سونے چاندی کی وافر مقدار، اعلیٰ ترین گھوڑے، چوپائے، یہ فصلیں، باغات، فرمایا یہ سارے کا سارا جو ہے متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور حیات دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ اے بندے یہ دنیا فانی، دنیا کی زندگی فانی، اور دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہ استعمال کی چیزیں یہ بھی فانی، یہ بھی فنا ہونے والی ہیں۔ رہا مسئلہ آخرت، فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کی بارگاہ میں تو بہت اچھا اور اعلیٰ ترین ٹھکانہ ہے جس کو فنا ہے ہی نہیں، وہ ٹھکانہ بھی اعلیٰ ترین ہے، اور اس ٹھکانے کے اندر پائی جانے والی نعمتیں، چاہے وہ حور و غلمان کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال و متاع کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات یا ریشم کی شکل میں ہو، چاہے وہ اعلیٰ ترین مکانات اور محلات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پھلوں اور دیگر نعمتوں کے اعتبار سے ہوں، وہ ہر قسم کی جو جنت کی نعمتیں ہیں، جیسے جنت اعلیٰ ترین ہے اس کی نعمتیں بھی اعلیٰ ترین ہیں۔ یہ آخری جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے اشارہ کیا ہے، بندے اب تو نے خود غور کرنا ہے کہ اوپر تیرے لیے دنیا کی نعمتیں بیان کی ہیں وہ عارضی ہیں، اس میں حسن رکھ دیا گیا اور وہ حسن عارضی ہے، زینا، ان کو بس مزین کیا گیا ہے نہیں وہ خوبصورت، وہ خوبصورت ہے نہیں، زینا، ان کو بس مزین کیا گیا لوگوں کے لیے کہ لوگ اس آزمائش میں مبتلا نہ ہوں، لوگ غور کریں اور دنیا کی زندگی کے اندر غور کریں، دنیا کا مال و متاع دیکھیں، اور پھر آخرت کی طرف بھی لگاؤ لگائیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں عارضی فانی ہیں، اصل جو ہے وہ آخرت ہے، تو بندہ اصل کی طرف، آخرت کی طرف وہ اپنی توجہات مبذول کرے۔ اور یہاں پر آخر میں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا پھر بندہ مال و متاع رکھنا ہی چھوڑ دے؟ اگر یہ آزمائش ہے تو پھر مال و متاع نہ رکھے، سونا چاندی جمع نہ کرے، کیونکہ سونا چاندی اس کے پاس ہوگا، مال و متاع جمع کرے گا تو زکوٰۃ دے گا نا، مال و متاع ہوگا تو حج عمرہ کرے گا، مال و متاع ہوگا اس کے پاس تو کسی کی مدد کرے گا، غرباء، مساکین، یتامہ کی مدد کرے گا، تو کیا پھر وہ جمع کرنی چھوڑ دے؟ اگر مال و متاع دنیا کا یہ آزمائش ہے تو اس کے اندر جواب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا معاملہ نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کتنے مالدار تھے، جن کا آج بھی بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے سعودیہ کے اندر،
جن کا آج بھی سعودی گورنمنٹ کے اندر بینک اکاؤنٹ ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ان کا مال جاری ہے، ان کا مال جاری ہے۔ کتنے وہ مالدار تھے اور کتنا انہوں نے، وہ مالدار تو تھے لیکن ان کا مال دنیا کے لیے نہیں تھا، ان کا مال دین کے لیے تھا، ان کا مال دین کے لیے تھا۔ بندہ مال رکھے، مال جمع کرے، لیکن دنیا کی غرض کے لیے نہیں، جو بھی غرض ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا اگر آ جائے تو وہ پھر دین کے لیے مال ہوگا۔ یہاں پر مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا جو ہے اور دنیا کا مال، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی پانی میں تیر رہی ہو نا، کشتی پانی میں تیر رہی ہو، تو اگر کشتی پانی کے اوپر ہو تو وہ باعث نجات ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ غرق ہو جائے گی۔ اسی طرح مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مال و متاع یہ بھی اس پانی کی طرح ہے، اس پانی کی طرح ہے، یہ بس نیچے رہے، نیچے رہے تو پھر بندہ کامیاب ہے، اور اگر یہ انسان کے اندر آ گیا، انسان کے دل میں بس گیا دنیا اور دنیا کا مال، تو پھر اس کے غرق ہونے کے اندر کوئی پھر کسر اور کمی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔